الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. دوستو عزیزو، جو آیت میں نے تلاوت کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے متعلق ہے. اس آیت کے اندر آقا علیہ السلام اپنی امت کے لیے، امت کی مغفرت کے لیے، اپنی امت کو زیادہ سے زیادہ اسلام میں لانے کے لیے، اپنی امت کے فکر کے لیے، تاکہ میری امت جہنم سے بچے، اس بارے میں اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. ایسا نبی جو اپنی امت کا فکر کرے، اپنی امت کے بارے میں حرص کرے، زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں. اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس ایک میں نے نبی کو بھیجا ہے، وہ تم میں سے ہے. تم میں سے مطلب فرشتہ نہیں ہے، تم میں سے مطلب جن وغیرہ میں سے نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ ذات اور صفت کا انسان ہے، کائنات کا محسن ہے،
اللہ رب العزت کے بعد جس کا شان ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شان ہے۔ رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ بھی تو تمنا رکھتے ہیں کہ میری زیادہ سے زیادہ جو میری امت میں جو لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری امت نافرمان بنے، یہ نہیں چاہتا کہ میری امت جہنم میں جائے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ تر میری امت جنت میں جائے۔ اور آقا علیہ السلام مومنوں کے اوپر شفقت بھی رکھتے تھے، پیار بھی کرتا تھا، اپنی امت کے ساتھ پیار بھی کرتا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے، رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، جہانوں کے لیے بھی رحمت، انسانوں کے لیے بھی رحمت، کل کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب مسلمانوں کے لیے دو نعمت عطا فرمائی ہے۔ پہلی نعمت اسلام کی، اسلام یعنی مسلمان، آپ اور ہم اس مذہب کے ہیں، ہمارا مذہب ہے اسلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی نعمت ہے اسلام کی۔ پہلے ایک کافر تھا، پوری زندگی کفر کیا، بدکار تھا، سر سے لے کر کے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، اور کافر بھی تھا۔ جب کلمہ پڑھا یعنی اسلام میں داخل ہوا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی اس کے گناہ تھے، کفر کے، شرک کے اور بھی گناہ، الاسلام یہدی من کان قبلہ، اسلام سے پہلے جتنے بھی خطائیں تھی اللہ پاک نے سب خطاؤں کو مٹا دیا۔ تو پہلی نعمت اسلام ہے۔ اور دوسری بڑی جو نعمت ہے وہ کون سی نعمت ہے؟ دوسری نعمت ہے آقا علیہ السلام، آپ اور ہم سب کے لیے رحمت بن کر کے آیا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، یہ بھی تم اور ہم کے لیے ایک اللہ رب العزت کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسانوں، میں نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ جو تم سانس اٹھاتے ہو جینے کے لیے، جو اپنے ناک سے سانس اٹھاتے ہو، پوری زندگی تم میری عبادت کرو، ایک مرتبہ جو سانس تم نے اٹھایا اس کا بدلہ بھی تم پھر بھی نہیں چکا سکتے۔ نماز تو فرض ہے، عبادت کرنے کے بعد، تلاوت کرنے کے بعد اپنے آپ کو بڑا بزرگ نہ سمجھے، عالم بننے کے بعد اپنے آپ کو ولی نہ سمجھے، بلکہ یوں سمجھیں کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تحصوها، اتنی میں نے نعمت عطا فرمائی، تم گنو تو کبھی بھی نہیں گن سکتے۔ قیامت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن میری امتیں تم نہیں گن سکتے۔ سانس اٹھانا، آنکھوں کی نظر نعمت، کانوں کا سننا نعمت، زبان سے بولنا نعمت، جسم کا خوبصورت ہونا نعمت، ہاتھوں سے کھانا نعمت، پاؤں سے چلنا نعمت، اچھا کھانا نعمت،
آپ بھی کھاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور جانور بھی کھاتا ہے اپنے منہ سے، اس میں کے کھانے میں سانس اس کو بھی ہے، سانس ہم کو بھی ہے، لیکن اللہ پاک کی نعمت ہے ہمارے اوپر، ہم عزت ادب اور احترام سے کھاتے ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ گاڑی کے اوپر سوار ہونا نعمت، اچھی جگہ میں رہنا نعمت، اچھا لباس پہننا نعمت، خوبصورت لباس پہننا نعمت، اور بستر پہ سونا نعمت، نرم بستر کی نعمت، بیوی کا ہونا نعمت، بچوں کا ہونا نعمت، مسجد میں آنا نعمت، جنت میں جانا نعمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا بڑی نعمت، کتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، آج سے اگر تم اپنی نعمتوں کے بارے میں تم گننا شروع کریں، 100 سال کی زندگی گزر جائے، تم اپنی نعمتیں لیکن تم حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا عین ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنا، تعلق جوڑنا لازم ہے، کیونکہ من احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ایک حدیث سے تم اپنے اندر کا، اپنے ضمیر کا، اپنے دل کا فیصلہ تم اپنا بتا سکتے ہو۔ ایک کھلا میدان ہے، کھلے میدان میں ایک واضح لکیر کھینچی ہوئی ہے، ایک نشان لگا ہوا ہے، تم خود فیصلہ کرو اس نشان سے کیا ہم آگے کراس کر چکے ہیں یا نہیں۔ نشان کس چیز کا ہے؟ پہلے میں حدیث بیان کروں، من احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جس طرح ماں باپ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں، دولت سے، جائیداد سے، خاندان سے، اس سے بڑھ کر کے بیوی، ماں باپ اور اولاد، آگے لکیر کھینچی ہوئی ہے، محبت یہاں تک کلوز ہے، کیونکہ اولاد سے بڑھ کر کے محبت اور کس سے نہیں ہو سکتی، تو اس سے بڑھ کر کے ماں باپ ہے، اس سے بھی بڑھ کر کے نہیں ہو سکتی۔ آپ اور ہم یہ سوچتے ہیں نا ماں باپ سے زیادہ مجھے کوئی نہیں، ہاں اگر ہے تو اپنی اولاد ہے، اس کے بعد ہے تو رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں، لیکن تمہاری محبت کی منزل یہاں تک نہیں، ایک اور ہستی ہے، ایک اور ہستی ہے، کائنات کی ہستی ہے، اس سے محبت کرنی ہے، وہ کتنی محبت کرنی ہے، احب الیہ من والدہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھیں، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت رکھیں، تبھی تو تمہارا ایمان کامل اور مکمل ہو جائے گا۔ آج تم پر فیصلہ کرو، کیا ہم اپنے اولاد سے، ماں باپ سے بڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتے ہیں؟ یوں تو زبان سے تو کہتے ہیں، حقیقتاً دل سے بھی کہتے ہیں، لیکن وہ جذبہ جو دکھانا ہے عمل کے حساب سے وہ نہیں دکھاتے۔ کیوں نہیں دکھاتے؟ اس کا مطلب ہے کچھ کمی ہے۔ اگر محبت ہوتی، نماز پڑھنا مشکل نہیں لگتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت بھی پسند تھی، آج ہم کیا تلاوت کرتے ہیں یا نہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کائنات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین جو بن کر کے آئے، اس سے بڑھ کر کے شفیق کوئی نہیں، رحم دل کوئی نہیں۔
صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کر کے نہیں آئے، بلکہ چاہے جانور ہوں، چاہے جن ہوں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے پرندے ہوں، سب کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر کے آئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ کا فرمان بارک ہے کہ ایک چیز ہے اس کا دھیان رکھنا، وہ کون سی چیز ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری۔ تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرو گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متقی جب تم بن جاؤ گے۔ متقی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا۔ راستے پہ چلتے ہیں نا، کیچڑ ہوتی ہے تو دیکھ کر کے چلتے ہیں، سر اٹھا، آنکھیں اوپر اٹھا کر کے نہیں چلتے، خطرہ ہوتا ہے کہیں گر نہ جائیں۔ اور کیچڑ ہوتی ہے، اپنے ذرا سلوار کو ذرا اوپر کرتے ہیں تاکہ اس کے اوپر کوئی چھینٹا وغیرہ نہ لگے۔ کیوں؟ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ فرمایا تقویٰ بھی وہی چیز ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ راستے پہ چلیں تو بد نظر سے بچو، کسی مجلس میں جا رہے ہو یا کسی سے کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، اس کی طرف سے بھی تو اپنی زبان سے بد زبانی نہ کریں، اپنی زبان سے گالی نہ نکالیں، بد کلامی نہ کریں۔ یہ بھی تقویٰ میں شامل ہے، کسی کو بد دعا نہ دیں۔ فرمایا جو شخص تقویٰ کو اختیار کرتا ہے، اگر اس شخص کا کائنات میں جہاں کہیں بھی موت واقع ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کا انتقال ہوتا ہے فرشتے روح قبض کرتے ہیں، اس وقت کیونکہ اس نے میرے ساتھ محبت رکھی تھی، دنیا میں میری محبت کی وجہ سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ صرف نجات نہیں ملتی، فرمایا قیامت والے دن آب کوثر کا جام میں اپنے ہاتھوں سے اس کو پلاؤں گا۔ صرف اتنا بھی نہیں، جو میرا فرما بردار بن کر کی زندگی گزارتا ہے، قیامت والے دن آب کوثر تو پلاؤں گا اپنے ہاتھوں سے، لیکن جنت میں جاتے وقت میں اس کو اپنے ساتھ بھی لے جاؤں گا۔ یہ تین چیزیں ملتی ہیں تقویٰ اختیار کرنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کو اختیار کرنے سے تین نعمتیں ملتی ہیں۔ موت کے وقت عذاب سے نجات، قیامت والے دن ہولناک منظر میں جب شدید پیاس کا ماحول ہوگا، اس وقت آب کوثر کا جام پانی ملنا، اور وہ پانی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے برکت والے ہاتھ سے دے دے۔ تو برکت والے ہاتھ سے اگر پانی ملے، تیسری نعمت کون سی ہوگی؟ تیسری نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا، جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ لے جائیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کو قائم رکھنا، محبت کو قائم رکھنا ایمان کا حصہ بھی ہے۔ اگر محبت مکمل نہیں تو ایمان بھی مکمل نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی عاشق رسول تھے، عاشق رسول تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عاشق رسول تھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے جب آقا علیہ السلام نے جب وصال فرمایا، اس دنیا سے جب پردہ فرمایا، جو اگلا جو جمعہ آیا اسی دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ کھڑے ہو کر کے جب خطبہ پڑھنا شروع کیا، اور جب خیال آیا کہ پچھلے جمعے کو تو میرا محبوب اس منبر پہ تو تھا، آج نہیں، جیسے خیال آیا تو بے ہوش ہو کر کے نیچے گر گیا۔ سارے صحابہ کرام بیزار و قطار رونے لگے، محبوب کی جدائی اور اس کے عشق میں رونے لگے۔ اس کو کہتے ہیں عشق، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
رحمۃ للعالمین. تمہارا نبی صرف نہیں، میرا صرف نبی نہیں، اور فرشتوں کا بھی صرف نبی نہیں، جانوروں کا، حیوانوں کا، کائنات کا نبی نہیں، بلکہ وہ تو نبیوں کے بھی نبی ہے. 1.25 لاکھ کم و بیش جو انبیاء کرام ہیں، سب کا امام ہے، سب کا رہبر ہے، سب کا نبی ہے. کتنا شان ہے. اس سے بڑھ کر کہ اللہ رب العزت کا لاڈلا پیغمبر بھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے جاتے تھے، اگر لوگ ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے، اس کو بتایا جاتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہیں سے کچھ دیر پہلے چلے گئے ہیں. حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ مہمان، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے جو آتے تھے، وہ بنا بتائے چل پڑتے تھے. جس راستے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے تھے، اس راستے سے خوشبو برس جاتی تھی. خوشبو کو سونگتے سونگتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پہنچ جاتے تھے. کائنات کی عظیم ہستی ہمارے پیغمبر ہیں، ہم سب کے. ہمارا کتنا شان ہے. یہ شان اللہ پاک نے ہمیں بخشا ہے. اور تو اور مسلمان مہمان بن کر کے آتا تھا، یا دوست آتا تھا، یا رشتہ دار آتا تھا، اپنی جسم کے اوپر جو لپیٹ لیتے تھے چادر مبارک، ان کے لیے بچھاتے تھے. اور تو اور لیکن اگر دشمن بھی آتا تھا، اس کے لیے بھی اپنی چادر مبارک بچھاتے تھے. آؤ ادھر تشریف رکھو. اسلام تو ہمیں یہ درس دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا محبت تو دیکھیں ایک عورت کی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ فرمایا حل زوجت، کیا تو نے شادی کی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی نہیں، میں نے نہیں کی، کیونکہ ایک تو میں مسکین اور غریب فقیر ہوں، دوسرے نمبر میں رنگ کا بھی کہا. فرمایا بنو ثقیف قبیلے کا جو سردار ہے وہاں چلے جا اور اس کو میرا سلام عرض کہنا، اور اس سے کہنا کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے. اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھے ہاتھ میں تھام لے. جیسے پیغام پہنچایا، وہ سردار بہت ہی غصے میں آیا اور کہنے لگا تیرے اوقات کیا، میں تو ایک سردار اور رئیس ہوں، اور میری بیٹی تمہارے موافق بھی نہیں. تو جیسے اس کو جواب دیا تو اس کی بیٹی کو پتہ پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں شوہر تیرے لیے ایک شوہر بھیجا ہے. بیٹی کہنے لگی اے میرے ابا جان، میں تجھ سے پیار نہیں کرتی، تجھ سے پہلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتی ہوں. میں تجھے چھوڑ سکتی ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے فرمان کو پیٹھ نہیں دے سکتی. اور مکہ اور مدینے کی عورتیں فخر کرتی ہیں کہ میرے ماں باپ نے مجھے یہ شوہر دیا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن میں دنیا والوں کے سامنے میں فخر کروں گی کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شوہر دیا ہے. ان کو ناز ہوتا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتوں کا بھی اتنا پیار ہوتا تھا. وہ کائنات کی ہستی جس کی دھول بھی ہمارے لیے رہنمائی اور برکت ہے، جس کی نیند بھی تمہارے ہمارے لیے رہنمائی بھی ہے تو برکت بھی ہے. مختصر میں بیان کرتا ہوں. ٹائم کے حساب سے عصر کی نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا رہے تھے. 2 رکعت میں جیسے اتحیات میں بیٹھے تو سلام پھیر دیا دونوں طرف. صحابہ کرام پریشان ہوئے، قریب تھے، سوال کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس نماز میں تخفیف ہو گئی ہے کیا؟ آقا علیہ السلام اٹھ کر کے پھر 2 رکعت اور پڑھی. ربی حکم ہوا، وحی نازل ہوئی، سجدہ سال کا ہوا اور صحابہ کرام کو بتا دیا کہ یہ میری بھول، بل نسیت لا نسیت بل نسیت. فرمایا میں نہیں بھولا، مجھے رب نے بلایا ہے. کیوں؟
तुम्हारे लिए। अगर तुम कभी नमाज में भूल जाओ तुम्हें मसले का कैसे पता पड़ेगा। इसलिए जब नमाज में भूल जाओ, वाजिब छूट जाए तो सजदा साहब का देना होगा, आपके लिए एक मसला बन गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भूल आपके लिए एक मसला पेश हुआ, उसका हल भी निकल गया। जब जहाज से वापस लौट रहे थे, थकावट थी, रात हो गई थी, सारे सो गए थे, फरमाया ए बिलाल तुझे चौकीदारी करनी है, तुझे इस लश्कर की, और सुबह तक जागना है, अजान पढ़नी है, नमाज को उठाना है, नमाज के वक्त लोगों को। सुबह की जैसे सुबह हुई, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला की आंख लग गई। जैसे ही नींद से उठे देखा तो सूरज तो ऊपर आ चुका है। फरमाया तब बिलाल को बुलाया, बिलाल तूने ये क्या किया। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस जात ने आपको सुला दिया उसी जात ने तो मुझे भी सुला दिया। गुफ्तगू चल रही थी तो वही नाज़िल हुई। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे महबूब मैंने सबको सुला दिया, इसलिए कि अगर तुम्हारी उम्मत में से किसी की नमाज कदा हो जाए, चली जाए टाइम से पहले वो क्या करेगा। लिहाजा आपकी रहनुमाई की वजह से आप सबको बता दें कि अभी वुज़ू करके अभी नमाज को कदा करना है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भूल भी हमारे लिए रहमत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद भी हमारे लिए रहमत है। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत के बारे में सुना है, बांदरों की शक्लें बांदरों की बन गई, सूअर की शक्लें बन चुकी थी। लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो गलीज़ अमल करती थी, आसमान से पत्थर की बारिश बरस रही थी। जरा देखो तो आज हमारे क्या हाल है। जो मॉडर्न कहते हैं, नए दौर के पीछे लगे हुए हैं, उनको उलमा अच्छे नहीं लगते, दीन अच्छा नहीं लगते, जिसकी वजह से ये वायरस है, ये क्या है, खुदा का अज़ाब है, हम दीन के जरा दूर जा रहे हैं। दूसरी बात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है जो जिसकी वजह से आज हम सालिम हैं, सलामत हैं, महफूज हैं। दुआ क्या है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा, आखिरी बात, खाने काबतुल्लाह के गिलाफ को पकड़ करके रो करके दुआ फरमा रहे थे, या इलाहुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, मेरी उम्मत की शक्लें तब्दील न करना और उनके ऊपर अजाब नाज़िल न करना। बार बार ये दुआ भी कर रहे थे, रो रहे थे। इसी दुआ का असर है कि आज हमारी शक्लें नहीं बदलती, आज ऐसा कोई बड़ा अजाब नहीं नाज़िल होता, क्योंकि हम तो हमारे जो अमाल हैं वो तो बद से बदतर हो चुके हैं। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी हमारे लिए रहमत, नींद भी रहमत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भूल भी हमारे लिए रहमत। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर जो सुन्नत है क्या करें, सच्ची दिल से इश्क रखें, मोहब्बत रखें, गुलामी अख्तियार करें, हर सुन्नत के ऊपर फिदा हो जाएं और उसी सुन्नत को अपने सीने से लगाएं। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात के साथ सच्चे दिल से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और आखिरत में ज़रिए निजात फरमाए, शफाअत में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ला इलाहा इल्लल्लाह।